بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عن قریب عید الفطر کی آمد ہے، اور جیسا پہلے عیدگاہوں میں یا مسجدوں میں عید الفطر کی نماز آزادی کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت تھی، ویسی اجازت اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی نہیں ہے۔ اس صورت میں ہمیں کس طریقے سے نماز عید الفطر ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے اور عید الفطر کی 2 رکعتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جمعہ کے شرائط ہیں وہی شرطیں عید کی نماز کے لیے بھی ہے، یعنی جس طریقے سے جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امام کے علاوہ 3 آدمیوں سے کم ہوں گے تو نہ جمعے کی نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی عید کی نماز صحیح ہوگی۔ عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جمعے کی نماز بھی واجب ہے جس طریقے سے عید کی نماز واجب ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ جمعے کی نماز کو فرض عین ہے اور عید کی نماز وہ واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جمعے کی نماز خواتین کے اوپر فرض نہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی خواتین کے اوپر واجب نہیں، عورتوں کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں، صرف مردوں کے اوپر وہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا خطبہ وہ واجب ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، لیکن عید کا خطبہ سنت ہے اور وہ عید کی نماز کے بعد میں دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز کا وقت، عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ اپنے یہاں جنتری میں نقشے میں دیکھیں کہ سورج اس وقت اس تاریخ میں جس دن عید الفطر ہے اس دن کتنی بجے نکل رہا ہے۔ جتنی بجے سورج نکل رہا ہے اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک تو رک جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کبھی بھی عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں شہر نول گڑھ میں ابھی 5:36 پہ سورج نکل رہا ہے، تو 5:36 سے لے کے 5:56 تک یہاں نماز ادا نہیں کریں گے، اور 5:56 کے بعد میں پھر کبھی بھی زوال سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی نے عید الفطر کی نماز ادا کر لی تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی تکبیر ہے۔ اذان جو غائبین کو مطلع کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور تکبیر جو حاضرین ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو مطلع کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی اور نہ نماز شروع ہونے سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے، جو تکبیر کہی جاتی ہے، وہ تکبیر بھی نہیں کہی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے جس میں لوگ بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، عید کے دن نفل نماز کا حکم۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ عیدگاہ میں اجازت ہے، نہ مسجد میں اجازت ہے، نہ گھر میں اجازت ہے۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے جو نماز ادا کی جائے گی وہ تو عید ہی کی نماز ادا کی جائے گی۔ ہاں، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں تو نفل پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بعد میں بھی عیدگاہ میں یا مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں تو جا کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عید کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کر کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی عید کی نماز شروع
شروع ہونے میں 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقت ہے تو وہ نفل نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، اور کوئی جو ہے عیدگاہ میں وہ نفل پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی مسجد میں نفل پڑھنے لگ جاتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے جو نماز ادا کی جائے گی وہ عید کی نماز ہے، عید کی نماز ادا کیجئے، اگر وقت ہے بیٹھ جائیے، ذکر تسبیح کیجئے، لیکن نفل نماز ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور نفل والی عادت کو چھوڑ دینا چاہیے، سب سے پہلے عید کی نماز ادا کی جائے۔ یہ تو عید کی نماز کا مسئلہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن کی صورت میں تو عید کی نماز مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں ادا کرنا بہت بڑی تعداد مقدار کے ساتھ میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں یہ ہے کہ گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں کو عید کی نماز کا موقع نہ ملے مسجد میں پڑھنے کا تو پھر وہ اپنے گھروں میں یا باہری بیٹھکوں میں چند لوگوں کو، بہت زیادہ مقدار میں بھی نہیں بلکہ چند گھر کے لوگوں کو لے کر کے ساتھ میں وہ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں، تو اپنے گھروں میں بھی ادا کر لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے خطبے کا، کہ خطبہ کس طریقے سے دی نماز تو ہم پڑھا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانا تو آسان ہے لیکن خطبہ کس طریقے سے دیں گے، تو امارت شریعہ سے جو مسئلہ آیا ہے، جو فتویٰ نکلا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر چونکہ خطبہ عید کی نماز کے لیے سنت ہے تو لہذا اگر کوئی آدمی خطبہ نہیں بھی دے سکتا ہو تو وہ بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز پڑھا لے تو انشاءاللہ عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے باوجود اگر کسی انسان کو نہ عیدگاہ میں نہ مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کا موقع ملا اور نہ وہ اپنے گھر میں عید کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ سکا اور وہ کہیں پڑھ ہی نہیں سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایسے انسان کے لیے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت تنہا، جماعت کے ساتھ میں نہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت اکیلے چاشت کی نیت سے وہ پڑھ لے، نفل کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے بھی عید کی نماز کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور اس میں ہرگز پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آئے گا اگر ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے، آپ جان بوجھ کر عید کی نماز چھوڑتے، اس وقت تو آپ کے دل میں ملال ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ تو مجبوری کی وجہ سے چھوڑ رہے، اجازت نہیں ہے پرشاسن کی طرف سے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے دل چھوٹا نہ کرے، جہاں پر عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں وہاں پر جماعت کے ساتھ میں پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہوں تو تنہا اپنے گھر میں 2 یا 4 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا ثواب حاصل ہو جائے گا، عید کی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو کئی دنوں سے ہم نے کئی جمعے بھی چھوٹ گئے ہیں، رمضان میں بھی کئی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ بھئی سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ اگر چھوٹ گیا ہے یا نمازیں اگر چھوٹ گئی ہے یا تراویح اگر چھوٹ گئی ہے تو اس میں غلطی تو آپ کی ہے نا، بھئی مسجد میں پڑھنا منع تھا نا، مسجد میں پڑھنے کے لیے اجازت نہیں تھی تو گھر میں تو اجازت تھی تو آپ کو گھر میں تو پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے گھر میں بھی ادا نہیں کی تو اس میں غلطی تو آپ کی ہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کئی سارے لوگوں کا خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دنوں سے جمعہ بھی نہیں پڑھ سکے یا تراویح نہیں پڑھ سکے تو اب عید کی نماز کا کیا فائدہ ہوگا، تو 2 گناہ تو آپ نے الگ کیے تو اب تیسرا گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اور ان 2 گناہوں کی وجہ سے پھر تیسرا گناہ کی، وہ 2 گناہ کیے اس پر تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، باقی جو تیسرا عمل ہے تراویح عید کی نماز کا جو واجب ہے اس کو تو کم از کم ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ شیطان کا چکر ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، اس بہکاوے میں نہ آئے اور عید الفطر کی نماز ادا کریں، مسجد میں اجازت ہو تو مسجد میں ادا کریں، عیدگاہ میں اجازت ہو تو عیدگاہ میں ادا کریں، اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ کر سکتے ہو تو اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر کہیں جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر اس صورت میں اکیلے اپنے گھر میں 2 یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ، عید کی نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ سب سے پہلے تو نیت کریں گے، تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، پھر بھی اگر زبان سے کر لیں تو وہ بہتر ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جب تک وہ زبان سے نیت کر لیں تو نہ کر لیں تو اس وقت ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے،
تو نیت کریں گے اس طریقے سے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ دے۔ یہ تو نیت ہو گئی۔ عید الفطر کی نماز کی 2 رکعت واجب ہیں، اور یہ 2 رکعت پوری اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اور نماز پڑھتے ہیں، البتہ صرف اتنی سی بات ہے کہ عید الفطر کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، یہ 6 زیادہ تکبیریں بولنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ پوری نماز میں اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کوئی بھی فرق نہیں ہے، پوری نماز ویسی ہے۔ وہ جو 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہے وہ کب کہی جاتی ہے؟ 3 تکبیریں تو پہلی رکعت میں نیت باندھتے ہی کہی جاتی ہے، اور جو 3 تکبیریں ہیں وہ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ تو نماز عید الفطر اس طریقے سے ادا کریں گے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر الحمد شریف، اور پھر اس کے بعد میں سورت ملا لیں گے۔ پھر پوری رکعت اسی طریقے سے ادا ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں قرات پوری کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا، پھر دوسری بار اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا، پھر تیسری بار اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا، پھر چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی نماز اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ عید الفطر کی نماز ہو جانے کے بعد مختصر سی دعا کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد میں خطبہ پڑھ لیں گے۔ اب خطبہ کے لیے کئی لوگ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مختصر خطبہ جو بھی آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں 2 مختصر خطبے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد۔ یہ پہلا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا خطبہ پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأهم وأعظم وأكبر۔ یہ دوسرا خطبہ ہو گیا۔ تو یہ تو میں نے قرآن کریم کے 3 پارے میں سے اور 28ویں پارے میں سے چند آیتیں پڑھی ہے۔ آپ کو جہاں سے یاد ہو آپ وہ صورت پڑھ لیں، یعنی نحمد و نصلی علی رسول الکریم کہنے کے بعد میں آپ کو والضحیٰ یاد ہے، علم نشرح یاد ہے، والتین یاد ہے، یا علم تری، یا لیلافی، ارایت الذی انا اعطیناک، قل هو اللہ، جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہ صورت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر خطبہ آتا ہی نہیں ہے، صرف عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں امارت شریعہ کے فتوے کے مطابق آپ بغیر خطبہ کے بھی عید الفطر کی نماز ادا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں عبادت کریں، عید کی نماز ادا کریں، اور مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ کریں، بہت زیادہ لوگ جمع نہ ہو، کیونکہ یہ جو چوتھا لاک ڈاؤن ہوا ہے 17 سے 31 مئی تک کا، اس میں دھارمک استانوں کو، مذہبی مقامات کو بند رکھا گیا ہے، جیسے مسجد ہے، مندر ہے، گردوارہ ہے، گرجا گھر ہے، ان تمام مقامات کو بند رکھا گیا ہے، زیادہ لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی غفلت کریں گے تو پھر لوگوں کو موقع مل جائے گا، پھر وہ کہیں گے کہ صاحب دیکھو یہ بیماری کے ذمہ دار ہیں اور یہی لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں اور یہ قانون کا پالن نہیں کر رہے ہیں، قانون کا سمان نہیں کر
کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے چند لوگوں کی وجہ سے پھر پوری قوم بدنام ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط سے کام کرنا ہے، اور ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو، ہماری قوم بدنام ہو، ہمارا ملک بدنام ہو، ہم لوگ بدنام ہو۔ ہم ایسا کوئی بھی کام نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے شریعت نے ہمیں آسانی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور عید الفطر کی نماز ادا کریں، اور اپنی شریعت پر بھی عمل کریں، اور اپنے ملک کے قانون کا بھی ہم احترام کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور ہم اس طریقے سے بدنامی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔